بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد اسلامیہ اختیاری پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے باب صوم شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے حدیث اور سنت کا تعارف پڑھا، پھر ہم نے تدوین حدیث کے دو ادوار پڑھے گئے، تقریباً 5 دور ہے جس میں حدیث کو لکھا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، لیکن کسی نبی کی کوئی بھی بات جو ہے وہ محفوظ نہیں کی گئی۔ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر عمل کو محفوظ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے جن کتابوں میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جو ہے محفوظ کیا گیا، ان راویوں کے متعلق اور ان کتابوں کے جو ہے وہ لکھنے والوں کا تھوڑا سا ہم تعارف پڑھیں گے مختصر ان سب کا۔ کتب صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کا تعارف دیکھیں۔ کتب صحاح ستہ یعنی 6 کتب وہ کتب حدیث ہے جن کو تمام ذخیرہ حدیث میں محدثین نے اتفاق کے ساتھ سب سے بہتر قرار دیا، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ ٹھیک ہے، یہ 6 کتابیں ہیں قرآن پاک کے بعد جن کے اوپر ہم اعتماد کر کے اس پر حدیث پر یاد کر کے سن کے پڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ اب ان کتب اور ان کے مؤلفین کا ہم مختصر تعارف کرتے ہیں کہ حدیث لکھنا، ٹھیک ہے، ان کو جمع کرنا، یہ بھی ایک بڑی باسعادت اور بڑا ہی کام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص میرے متعلق کوئی ایسی بات کرتا ہے یا میری طرف ایسی کوئی بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو دیکھیں، یہ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ لکھی، ٹھیک ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں کوئی جو ہے اچھا گمان رکھیں اور ان کے اوپر ہم کیا کریں، عمل کریں۔ سب سے پہلے امام بخاری، صحیح بخاری کی کتاب۔ امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ 3 شوال 196 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی نابینا ہو گئے، آپ کی والدہ کی دعا سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اب دیکھیں، والدہ بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے بعد حجاز، عراق، خراسان، شام جا کر علم حدیث حاصل کیا۔ اس زمانے میں یہی علم حدیث کے مراکز تھے۔ امام بخاری نے بے مثل حافظہ پایا تھا، آپ کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، ماشاءاللہ۔ آپ نے انتہائی احتیاط سے اپنی کتاب الجامع صحیح میں حدیث جمع کی۔ آپ نے سمرقند کے قریب خرطنگ قصبے میں 256 ہجری میں وفات پائی۔ صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہونے کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس میں 9,000 احادیث ہیں۔ مقرات یعنی بار بار آنے والی نکال کر 2,761 رہ جاتی ہیں۔ آپ نے راویوں کی چھان پھٹک میں بڑی محنت سے کام لیا، ایک کڑے اور خاص معیار پر احادیث کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری کی تمام احادیث صحیح ہیں۔ امام بخاری کی وجہ شہرت اگرچہ صحیح بخاری ہے، لیکن انہوں نے رجال حدیث پر 9 جلدوں میں التاریخ الکبیر کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ آداب زندگی پر مشہور کتاب الادب المفرد لکھی۔ اس کا ترجمہ آداب زندگی کے عنوان آداب زندگی کے عنوان سے ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی 82 شروح ہے، سب سے عمدہ فتح الباری ہے، یعنی کہ 82 شرح لکھی گئی ہیں، ان میں سے سب سے جو عمدہ ہے اور آسان ہے وہ کون سی ہے، فتح الباری۔ دوسری تھی صحیح مسلم، ان کے مصنف کا نام امام مسلم، ان کا نام مسلم بن حجاج کشیری نیشا پوری تھا۔ آپ سن 202 ہجری یا 206 ہجری میں نیشا پوری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں علم حدیث کا حصول شروع کیا۔ اس سلسلے میں عراق، مصر، بغداد اور بصرہ اور بلخ گئے۔ آپ کے اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما شامل ہیں۔ انہوں نے امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس چھوڑ کر امام بخاری کا دامن تھام لیا۔ اس تعلق نے انہیں بہت بڑا محدث بنا دیا۔ آپ نے 7,000 احادیث پر مشتمل الجامع صحیح تیار کی۔ آپ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھی۔ اگر مقرات نکال دی جائیں تو کل احادیث صحیح مسلم میں 4,000 رہ جاتی ہیں۔ اس کتاب عظیم کی تیاری میں 15 برس صرف ہوئے۔ امام مسلم نے 261 ہجری میں نیشا پور میں وفات پائی۔ آپ کی کتاب کو صحیح بخاری کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ اس کے تمام احادیث صحیح ہیں۔ صحیح بخاری کے بعد یہ صرف صحیح مسلم کا اعزاز ہے، ورنہ کسی اور کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں۔ جس حدیث میں امام بخاری مسلم کا اتفاق ہو جائے تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔
یہی حدیث سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ حسن ترتیب میں صحیح بخاری پر فضیلت کی وجہ سے صحیح مسلم زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے علاوہ کتاب العلل اور طبقات التابعین لکھی ہے۔ اس کی 14 شروح کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے امام نووی کی شرح سب سے بہتر ہے۔ تیسری کتاب سنن ابی داؤد ہے۔ امام ابو داؤد، آپ کا نام سلمان بن اشعث سجستانی ہے۔ ابو داؤد کنیت ہے۔ آپ سن 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے، جو موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ آپ نے حصول علم حدیث کے سلسلے میں بہت مصیبتیں اٹھائیں اور سفر کیے۔ آپ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھی، ان میں سے 4800 روایات چن کر آپ نے سنن ابی داؤد مرتب کی۔ آپ کی وفات 275 ہجری میں بصرہ میں ہوئی۔ سنن ابی داؤد فقہی یعنی قانونی احادیث کا سب سے عمدہ مجموعہ شمار ہوتی ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے مطابق اس کی 85% احادیث صحیح ہیں۔ اس مجموعے کو قبول عام حاصل ہوا۔ وہ حدیث پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ اس کی کئی شروح ہیں، ان میں معالم سنن امام خطابی اور حافظ منذری کی شرح سب سے بہتر ہیں۔ سنن ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ اور کنیت ابو عیسیٰ ہے۔ آپ 209 ہجری میں ترمذ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد سے علم حدیث سیکھا، پھر دور دراز کے سفر بھی کیے۔ 2692 حدیث پر مشتمل مجموعہ جامعہ ترمذی تیار کیا، جس میں ہر موضوع پر حدیث مل جاتی ہیں۔ انہوں نے حدیث حسن کو بہت رواج دیا۔ اس میں حدیث کے ساتھ مختلف مسالک فقہ کی آراء بھی درج کی گئی، جس سے اس کے فائدے میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ہر حدیث کی صحت و ضعف کو بھی واضح کر دیتے تھے۔ یہ امتیاز بھی آپ کو ہی حاصل ہے۔ آپ نے 269 ہجری میں وفات پائی۔ امام ناصر الدین بانی کی تحقیق کے مطابق اس کی 82% احادیث صحیح ہیں۔ اس کی 21 شروح لکھی گئی۔ عزت الاحوذی، ابن عربی مالکی اور تحفۃ الاحوذی مولانا عبدالرحمن مبارک پوری زیادہ مشہور ہیں۔ امام نسائی، امام عبدالرحمن بن احمد بن شعیب نسائی 214 ہجری شہر نسا میں پیدا ہوئے۔ آپ پہلے مصر اور پھر شام میں قیام پذیر رہے۔ آپ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے۔ امام نسائی بہت دیندار آدمی تھے۔ سنن نسائی میں کل 5761 احادیث ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مداح تھے۔ انہوں نے مناقب علی پر ایک کتاب بھی لکھی۔ وہ شام میں مناقب علی بیان کرتے تھے کہ مخالفین علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مار مار کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ سن 303 ہجری میں ہوا۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ صحیح مسلم کے بعد سنن نسائی کا درجہ ہے۔ شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق اس کی 90% احادیث صحیح ہیں۔ امام نسائی کو امام بخاری کے بعد رجال الحدیث کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب بخاری اور مسلم دونوں طریقوں کی جامعہ ہے۔ مولانا عطاء اللہ حنیف کی شرح بہت مشہور ہے۔ امام ابن ماجہ، ان کا نام محمد بن یزید المعروف ابن ماجہ کنیت عبداللہ تھی، ابو عبداللہ تھی۔ یہ ایران کے مشہور شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حصول علم میں بہت محنت کی اور دور دراز کے سفر اختیار کیے۔ لاکھوں احادیث آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ کی کتاب میں 4000 احادیث ہیں۔ 271 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ فقہی ترتیب اور آسانی کے لحاظ سے کتاب سب سے بہتر ہے۔ امام ابو زرع جو فن اور رجال حدیث کے امام تھے کے سامنے سنن ابن ماجہ کو پیش کیا گیا تو فرمایا، میرے خیال میں اگر کتاب لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تو موجودہ جوامع یا ان میں سے اکثر تصانیف بیکار ہو جائیں گی۔ اس میں 3445 احادیث ہیں۔ آسان اور عام فہم ہونے کی وجہ سے اس کو بہت پڑھا جاتا ہے۔ اس کی 80% احادیث صحیح ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح زیادہ مشہور ہیں۔ شیعہ کتب الحدیث الکافی یا محمد بن یعقوب الکینی، جن کی وفات 339 ہجری ہے، اس میں تالیف ہی کی ہے انہوں نے۔ اس میں 6099 احادیث ہیں۔ یہی اس مسلک کی سب سے معتبر کتاب شمار ہوتی ہے۔ دوسری کتاب ہے من لا یحضر الفقی، یہ محمد بن علی بن حنین بن موسیٰ بن بابوبیہ قمی کی تالیف ہے۔ اس میں 9044 احادیث ہے۔ نمبر 3 ہے الاستبصار، یہ شیخ محمد علی توسی کی تالیف ہے۔ اس میں 5511 حدیث ہیں۔ تہذیب الاحکام، یہ بھی شیخ محمد علی توسی کی تالیف ہے۔ اس میں 5000 حدیث ہیں۔ کتب و حدیث کی اقسام، حدیث کی کتب کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جامع، وہ کتاب جس میں تمام قسم کے حدیث موجود ہو، جیسے جامعہ ترمذی وغیرہ۔ سنن، ایسی کتاب جس میں ابواب کو مسائل فقہ کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہو، اس میں زیادہ تر احکامیہ حدیث ہوں، مثلاً
طہارت، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، جہاد، نکاح، طلاق وغیرہ کے ابواب جیسے سنن نسائی، سنن ابی داؤد وغیرہ۔ مسند وہ کتب حدیث جس میں صحابہ کرام کے ناموں کے تحت مختلف قسم کی حدیثیں جمع کی گئی ہوں جیسے مسند احمد بن حنبل اور مسند طیالسی وغیرہ۔ معجم وہ کتاب جس میں اپنے شیوخ اور اساتذہ کی روایت کو جمع کیا گیا ہو جیسے معجم طبرانی۔ جز حدیث کی ایسی کتاب جس میں ایک آدمی کی حدیث کو جمع کیا گیا ہو یا جس میں ایک مسئلے سے متعلقہ حدیث ہو، مثلاً امام بخاری کے جز رفع الیدین۔ اربعین ایسا مجموعہ جس میں ایک یا ایک سے زیادہ عنوانات پر 40 حدیثیں جمع کی گئی ہوں جیسے اربعین نووی اور شاہ ولی اللہ کی 40 حدیث وغیرہ۔ مستخرج وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی حدیث کو دوسری اسناد سے بیان کیا جائے یعنی مؤلف کتاب اپنے طریقے سے کسی حدیث کی کتاب کی روایات اپنی حدیث سے بیان کرے، مثلا مستخرج ابی عوانہ، مستخرج اسماعیلی علی، صحیح بخاری۔ مستدرک ایسی کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی شرائط پوری اترنے والی ایسی حدیثوں کا تذکرہ ہو جو اس کتاب میں مذکور نہ ہو، جیسے امام حاکم کی مستدرک۔ تعارف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ اربعین نووی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، میری امت میں سے جو کوئی 40 حدیث دینی امور کے بارے میں یاد کرے گا یا کرائے گا، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز فقہا کے گروہ سے اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے متاثر ہو کر بے شمار علماء امت نے 40 حدیث پر مشتمل کتب حدیث تیار کی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس میں آسانی کا پہلو بھی ہے تاکہ لوگ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اربعین نووی بھی اسی طرح کا ایک مجموعہ ہے جو امام محی الدین یحییٰ بن شرف النووی نے مرتب کیا۔ نواں شام کا ایک قصبہ ہے جو دمشق کے جنوب میں علاقہ جولان میں واقع ہے۔ نووی سے صرف نسبتی ہے۔ امام صاحب اسی قصبے میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہیں وفات ہوئی۔ امام صاحب اپنے زمانے کے بلند پایہ محدث سے ان کی شرح مسلم بہت مقبول ہوئی۔ مجموعہ اربعین میں اربعین نووی کو بہت شہرت نصیب ہوئی۔ اس کی خاص وجہ امام صاحب کا تقویٰ اور تجربہ علمی ہے۔ اربعین کا اصل نام کتاب الاربعین ہے، سہولت کی خاطر اسے اربعین نووی کہا جاتا ہے، اب یہی زیادہ تر جو ہے وہ معروف ہے۔ شروع اربعین نووی کی بہت سی شرح لکھی گئی ہیں۔ یہ اس کتاب کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔ اربعین نووی کی شہرت کا اصل سبب اس کی عمدہ ترتیب ہے۔ اس کے شارحین میں ابن دقیق العید، حافظ ابن رجب حنبلی، ابن حجر مکی، ملا علی قاری جیسے بلند پایہ محدثین شامل ہے۔ اس کی درج ذیل خصوصیات ہے، اس میں شامل تمام احادیث صحیح ہیں، اسناد حذف ہونے کی وجہ سے استفادہ آسان ہے۔ اس میں اسلام کے متعلق بنیادی احادیث دی گئی ہیں، جامع حدیث ہیں جس میں زندگی کے اہم پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اربعین میں ایسی حدیث بھی شامل کی گئی ہیں جو انسان کی انفرادی اصلاح کی ضامن ہیں، مثلاً حسن نیت، رزق حلال، غصے کی ممانعت، احسان، حسن خلق، توکل اللہ، حیا، صدقہ، زہد اور بیکار مباحث سے بچنا وغیرہ۔ ایسی حدیث بھی اربعین میں شامل کی گئی ہیں جو بندوں کو اپنی اجتماعی اصلاح کا درس دیتی ہیں، مثلاً ایک دوسرے کو نقصان نہ دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، باہمی مروت، علم کی قدر و قیمت، مہمان کی تکریم، ہمسائے کی عزت، حلت اور حرمت کی نگہداشت اور اطاعت امیر وغیرہ۔ اسلامی شعور کے لیے توبہ، نوافل کی اہمیت، ثبوت دعویٰ، نیکی اور بدی کی تعریف سے متعلق حدیث بھی ہیں۔ الغرض ان حدیث پر عمل پیرا ہو کر ایک مسلمان نہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی فلاح حاصل کر سکتا ہے، اور یہی چیز مومن کا اصل اثاثہ ہے۔ امام صاحب کی دیگر تصنیف۔ امام صاحب نے اور بہت سی کتب تحریر کی ہیں جس میں شرح مسلم کو قبول عام حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین بھی مقبول ترین کتاب ٹھہری۔ مزید برآں الاذکار، الروضہ، المنہاج اور تہذیب الاسماء واللغات، شرح المہذب اور تقریب بھی ان کتب میں شامل ہے۔ امام صاحب نے جو ہے 676 ہجری میں وفات پائی۔ یہ ہم نے جو ہے مختصر تعارف پڑھا، آپ نے اس کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔